شامی صاحب، جب تحریک تحفظ آئین کا سہارا نہ ہو، جب آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب جیسے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہو، لوگ انڈر گراؤنڈ ہوں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہوں کہ الزام لگ رہا ہے کہ پنجاب پولیس ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہے، حلف نامے کارکنان سے سائن کرا رہی ہے، پھر ایسے میں سر پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا احتجاج کرے گی؟ کل پھر اس کا مطلب ہے ہم یوم استحصال کشمیر ہی منائیں گے؟ پی ٹی آئی جو ہے اس کو چاہیے کہ کل یوم استحصال کشمیر منائے۔ اچھا، 5 اگست مودی کے اس اقدام کی یاد دلاتا ہے جو انہی کے دور میں ہوا جب تھا، انہوں نے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا۔ اس وقت یعنی اس کی ریاستی حیثیت ختم کر دی، ٹھیک ہے، اور اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، اور ان کو چاہیے کہ وہ ہدایت جاری کریں یہ کہ مودی کے خلاف اور کشمیری عوام کے ساتھ مل کر ہم آواز بلند کریں، اور اس کے بعد پھر کسی اور دن وہ اپنا یوم احتجاج منا لیں۔ وہ اب تو 14 اگست کی بات کر رہے ہیں، اگلا احتجاج کی 14 اگست کی تاریخ 14 اگست یہ کو بھی دن کیوں احتجاجی چنتی ہے سر؟ یوم آزادی ہے کوئی دن، اور کوئی ایک وہ کسی نے لکھا بدذوقی جو ہے اس کی تو انتہا ہوتی ہے نا، کوئی مطلب یہ کہ کوئی دن اور نہیں ملتا، کئی دن مقرر کر لیں۔ احتجاج تو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، احتجاج میں کیا مسئلہ ہے؟ تو جو 5 اگست ہے اور 14 اگست ہے ان کو ان کی اصل جو اہمیت ہے اس کے مطابق منائیں، اور ان کی تقدیس جو ہے یعنی 14 اگست کی اس کو متاثر نہ کریں، ٹھیک ہے، اور جو کالک مودی نے اپنے منہ پر ملی 5 اگست کو اس کو بھی مطلب ہے یاد رکھیں اور اسی کی یاد دہانی کریں۔ ٹھیک ہے سر، میں صرف ایک چلتے چلتے سوال کی، جو کل 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ پی ٹی آئی نے مظاہرہ کیا اس میں ان کے دونوں بیٹے نہیں تھے شریک، اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ کیا مطلب ان کے اشارہ کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ احتجاجی تحریک میں شامل نہیں ہو رہے نا، ابھی غور کر رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے، یعنی سیاسی تحریک میں وہ شامل نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے اشارہ شامل دیا؟ نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہاں آئیں گے نہیں آئیں گے بھی تو کچھ بھی واضح نہیں نا۔ کوئی جمائمہ خان یا تو پریس ریلیز جاری کریں یا علیمہ خان جو ہیں وہ کوئی رہنمائی کریں۔ اچھا، تو لگتا ہے کہ علیمہ خان کی معلومات بھی کچی ہیں، تو بہر ابھی تو سارا ایک تک بندی ہو رہی نا، نائب آف تلاش کیا جا رہا ہے فی الحال۔ بہرحال وہ بچے ہیں، ان بچوں سے کیا کہنا، کیا الجھنا، پیارے بچے ہیں، یہاں آئیں گے تو ان کی پپی لیں گے، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر۔ اچھا چلے، اچھا سر، پروگرام میں کیونکہ ذرا وقت کم رہ گیا ہے، سابق وفاقی وزیر تنویر الحسن گیلانی صاحب، یہ ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کزن تھے، جو ملتان کا گیلانی خاندان ہے، بہت بڑا خاندان تحریک پاکستان سے جڑا ہوا، تو اس کے جناب بہت نمایاں افراد میں تھے، انجمن اسلامیہ ملتان کے صدر تھے، کئی تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، وفاقی وزیر رہے، الیکشن میں حصہ لیا، قومی اسمبلی کے ممبر رہے، اور انتقال کر گئے۔ اپنی نواسی ہے اس کی تقریب جو تھی اس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تھے، اور وہیں دل کا دورہ پڑا اور وہیں انتقال ہو گیا، اور جاوید ہاشمی صاحب کے سمدی تھے، اور ان کے بیٹے جو عمران ہیں، عمران گیلانی، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بڑے اچھے لوگوں سے یاد کر رہے تھے، جو گیلانی خاندان کے سارے افراد بھی جمع تھے، میں بھی وہاں گیا، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے وہاں، ان کو گئے اور ان کو تعزیت کی، فاتحہ پڑھی، اور غلام یزدانی گیلانی جو ہیں وہ بھی موجود تھے، دوسرے جو وہاں کے مشائخ ہیں، علماء ہیں، سب بڑا اجتماع تھا، بڑے لوگ موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بڑے اچھے یعنی تعلیمی میدان میں، ثقافتی میدان میں ان کی بڑی خدمات ہیں، اور گیلانی خاندان کی بڑی خدمات ہیں، تحریک پاکستان سے جڑے ہوئے تھے یہ خاندان جو ہے، تو اس لحاظ سے اس کی بڑی ساکھ ہے اور بڑی عزت ہے۔ اور تو بہرحال تنویر گیلانی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، 70 سال کی عمر پائی، اور اچھی یادیں اپنی چھوڑ گئے۔ ٹھیک ہے شامی صاحب، ایرانی صدر نے دورہ کیا پاکستان کا، واپس روانہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے سوال یہ بھی کیا کہ وہ اسلام آباد بھی جا سکتے تھے، لاہور کیوں آئے؟ اور اسی دورے میں ایک تصویر بھی جو ہے وہ گردش کرتی رہی جس میں 3 وزراء جو مرد پاکستان کے بیٹھے تھے اور دوسری طرف 3 ان کی خواتین، ان کی 3 خواتین تھیں، جی ہاں، اور ہمارے مرد تھے۔ تو دیکھیے ان کا اسلامی انقلاب جو ہے وہ خواتین کو کس قدر انہوں نے آگے لائے ہیں، ویمن امپاورمنٹ، مردوں کے شانہ بشانہ، بلکہ ان سے آگے بڑھ کے کام کر رہی ہیں۔ ہمیں ہماری بیگمات جو ہیں پتہ نہیں وہ کہاں تھیں، ہمارے یہاں تو وہ خاتون وزیر جو ہیں بس یہ ایسے ہی ہیں نا، ایک شہزادہ فاطمہ ہیں، وہ وزیر مملکت ہیں، ایک اور ہیں، لیکن بہرحال دیکھیے وہ اظہار تشکر کے لیے آئے تھے۔ پاکستان نے جو
ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملایا جنگ کے دوران، اور اس پہ پھر یہ جو لاہور ہے نا، یہ لاہور میں علامہ اقبال کا مزار ہے، اقبال لاہوری جسے کہتے ہیں وہ۔ اچھا، علامہ اقبال کا جو 3 بڑا چاند کلام ہے نا، وہ فارسی میں ہے، صحیح، اور فارسی کلام جو ہے پورے جو فارسی دان لوگ ہیں جو ایران کے انقلاب میں بھی اور سینٹرل ایشیا میں بھی، افغانستان میں بھی، صحیح، وہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، وہ لوگوں کو از خواب گراں خیز، اچھا، خواب گراں خیز جگاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ انقلاب تو ایران اقبال میں بھی، کا ہاں، بڑا کردار ہے اقبال کے کلام کا ان کے انقلاب میں، اور اس لیے اس کو علامہ اقبال کو وہ قریباً اپنا قومی شاعر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے پہلے یہاں آئے، مزار اقبال پر گئے، صحیح ہے، اس کے بعد اسلام آباد گئے، ٹھیک ہے، اور یہاں نواز شریف صاحب نے بھی ٹھیک اور ہے، مریم بی بی نے ان کا استقبال کر لیا، ٹھیک ہے سر، اور وہاں پھر وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب